بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. سامعین کرام، میں اب تمام کے تمام لوگوں کا مرکز سننا کے اس چینل میں استقبال کرتا ہوں. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اور ابھی میں آپ کے سامنے الاربعین النوویہ کی 4تھی حدیث پڑھی جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کی پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اتنی ہی مدت جمے ہوئے خون کی شکل میں اور اس کے بعد اتنی ہی مدت ایک گوشت کی بوٹی کی شکل میں اور اس کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو کہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: اس کے رزق، اس کی مدت، اس کا عمل اور یہ کہ آیا وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جہنم کا عمل کرنے لگتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور تم میں سے کوئی اہل جہنم کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف اور صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سامعین، اس حدیث سے علماء کرام متعدد مسائل کا استنباط کیے ہیں جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق اس کے اپنی ماں کی پیٹ میں متعدد مراحل سے گزرتی ہے. 40 دن تک نطفے کی شکل میں، 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں اور اس کے بعد 40 دن تک ایک گوشت کی بوٹی کی شکل میں. اور جب یہ 120 دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو کہ اس میں روح پھونکتا ہے. اور یہ تمام کا تمام مراحل سے گزرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان اپنی ماں کی پیٹ میں ہی ہوتا ہے اسی وقت اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے علماء کرام ایک بہت ہی اہم مسئلہ استنباط کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی تجہیز و تکفین کی جائے گی اور نہ ہی اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی. اس کے برخلاف اگر کوئی بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں 120 دن گزرنے کے بعد یعنی اس میں روح پھونکے جانے کے بعد مرتا ہے تو اسے غسل بھی دیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین بھی کی جائے گی اور اسی طرح اس پر صلاۃ جنازہ کی نماز بھی پڑھی جائے گی. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تقدیر کی متعدد قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم تقدیر ازلی یعنی وہ تقدیر جو آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی تھی. اور دوسری قسم تقدیر عمری جو کہ اس حدیث میں مذکور ہے اور یہ تقدیر وہ تقدیر ہے جب بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت لکھی جاتی ہے. اور تقدیر کی ایک آخری قسم وہ ہے تقدیر حولی، وہ تقدیر جو ہر سال لکھی جاتی ہے لیلۃ القدر کی رات کو. اور اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا
کہ تقدیر پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی رزق سے راضی ہو جائے، یعنی اس تک جتنا رزق پہنچے اس پر راضی ہو جائے، اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس تک اتنا ہی رزق پہنچے گا جتنا رزق اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اور جب تک اس کے لیے مقدر کیا گیا رزق اس تک نہیں پہنچے گا تب تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی نظروں کو یہاں وہاں نہیں دوڑاتے رہنا چاہیے، اور نہ ہی دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہیے۔ اور اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی رزق کے اسباب اختیار کرنے سے رک جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل اور انجام دونوں مقدر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ اگر ہمارا عمل اور انجام دونوں مقدر ہے تو آخر ہم عمل کیوں کریں، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جب صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کیے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا کل میسر لما خلق له، عمل کرتے رہو، ہر شخص کے لیے وہی آسان کیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ نیک بخت ہے تو اس کے لیے نیک بخت کا سا عمل آسان کیا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی بدبخت ہے تو اس کے لیے بدبخت کا سا عمل آسان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ سوء خاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، ہمارا حسن خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے سوء خاتمہ سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے تھے یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والا تو ہمارے دلوں کو دین پر، اسلام پر ثابت رکھ۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے ایک آخری مسئلہ استنباط کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ جو اللہ ہمیں ان مراحل سے گزار کر ایک آدمی کی شکل دیا ہے، وہ اللہ بدرجہ اولا ہماری موت کے بعد جب ہماری ہڈیاں اور ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اس کی اعادہ پر بدرجہ اولا قادر ہے، جس کا کفار اور مشرکین انکار کرتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔